ایک بات میں نے وہاں استاد سے ذکر کیا کہ میری دعا ہے کہ میں دین کا کام کروں اور اسلام کی خدمت کروں، یہ مجھے شوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بخاری شریف شروع کرنے سے پہلے جو نیت کی جائے تو پوری ہوتی ہے، تو مجھے یہ شوق لگا اسلام کے واقعات بیان کرنے کا، اسلام کی صداقت کا، ایک اسلام کی حقانیت کا۔ میں نے اسی وقت سے ہی، اس تربیمی کے وقت سے ہی عیسائیوں کے ساتھ بحث مباحثے شروع کر دی ہے، اور کم و بیش کوئی 10-12 پادری، لکھے پڑھے پادری، تعلیم یافتہ، وہ مجھ سے مار کھا گئے، مناظرے میں ناکام رہے۔ ان پادریوں میں ایک بڑا پادری جو مجھے آپ کی یاد دلانے سے آ رہا ہے کہ پوچھ رہے ہیں، اس کا نام تھا پادری عبدالحق، مسلمانوں کا نام تھا، اور مسلمانوں کا نام میں وہ مسلمان تھا، وہ مولوی تھا، وہ ہندوستان کے ایک مدرسے کا، بہت بڑے مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ تو جس گاؤں میں وہ امامت کرتا تھا اس گاؤں کا نمبردار عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے انگلینڈ بھیج دیتا ہوں، وہاں جا کر تعلیم حاصل کرو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو مولوی صاحب بہک گئے، اس کا کہا مان لیا اور گاؤں چھوڑا اور انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں عیسائیوں کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ خود عیسائی بن گیا۔ اب وہ مولوی عبدالحق سے پادری عبدالحق ہوا، چونکہ عالم تو بہت بڑا تھا، لکھا پڑھا تھا۔ اس نے بڑے مسلمانوں کے ساتھ مناظرے کیے اور مسلمان علماء کو شکستیں دی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا کہ تثلیث باپ بیٹا روح القدس، حقانیت جو ہے وہ اسلام کے اندر تثلیث ہے، 3 خداؤں کا ذکر اسلام میں ہے، یہ اس پر کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام تھا التثلیث فی التوحید، توحید کے اندر بھی تثلیث ہے۔ اس پر وہ مولویوں سے، سنی مولوی، دیوبندی تو بہت تھا، اہل حدیثوں کے ساتھ بڑے اس نے مناظرے کیے اور جیتے۔ اس سے میرا بڑا مناظرہ ہو، یہ خاص بات ہے۔ تو یہاں اس وقت یہ پورا ساہیوال انگریزوں سے بڑا تعلیمی طور پر بھرا ہوا تھا، اور عیسائی بہت زیادہ رہتے تھے۔ اس کے قرب و جوار میں بھی اس وقت بھی کئی دیہات ہیں جن میں عیسائی بستے ہیں بہت سے۔ یہاں کے پادریوں نے، عیسائیوں نے، وہ لاہور سے منگایا اسے، اور کہا کہ یہاں ایک مولوی ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، آؤ۔ تو یہ پادری عبدالحق وہاں سے آیا، بہت بڑا جلسہ ہوا یہاں یہ گراؤنڈ میں۔ تو مجھے بھی انہوں نے خاص طور پر بلایا، میں گیا۔ اس کی کتاب میں نے پڑھی ہوئی تھی، التثلیث فی التوحید، کہ توحید کے اندر تثلیث ہے۔ مسلمان مولویوں کو غلط فہمی ہے کہ توحید بھی کچھ ہے، تثلیث ہے۔ جلسہ ختم ہوا تو جلسے کے بعد اسے اسٹیج سے نیچے پادری لائے، پادری صاحبان، میں نیچے کھڑا تھا۔ کہنے لگا جی یہ مولوی صاحب ہیں، یہ عیسائیت کے خلاف بہت بولتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں، کچھ بات بتائیں انہیں کہ ایسا نہ کریں۔ وہ ہنسا، عبدالحق پادری، اس وقت پادری تھا، کبھی وہ مولوی تھا۔ وہ ہنسا، وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے میری کتاب پڑھی ہے التثلیث فی التوحید؟ اب عربی میں لکھی اس نے، التثلیث فی التوحید عربی میں کتاب لکھی، آپ نے میری کتاب پڑھی ہے؟ میں اس کا جواب لکھ چکا تھا، میں نے بھی عربی میں لکھا جیسی مجھے آتی تھی۔ میں نے کہا میں نے پڑھی بھی ہے پادری صاحب، اور اس کا یہ جواب بھی لکھ دیا ہے، لا تثلیث فی التوحید، کہ توحید کے اندر تثلیث نہیں، توحید ہی ہے، اس کے اندر کوئی تثلیث نہیں۔ تو بڑا پریشان لگا، آپ نے جواب دیا؟ میں نے کہا میں نہیں لکھا ہے، میں نے اسے کتاب دی کہ یہ پڑھیں۔ کہنے لگا کل اس پر باتیں ہوں گی۔ شام ہو گئی تھی، تو یہاں ایک انگریز رہتا تھا، اس کی کوٹھی پر پروگرام ہوا، لوگ بہت سے اکٹھے ہوئے، سینکڑوں آدمی اکٹھے ہوئے۔
اس کی کوٹھی پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک انگریز لڑکی تھی، اس نے چائے پلانا شروع کی تو میں نے انکار کر دیا۔ تو پادری صاحب کہنے لگے کہ دیکھو مولوی صاحب، وہ بیٹی ہے، آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، وہ آپ کو چائے دے رہی، کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا یہی تو فیصلہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے پینا جائز بھی ہے یا نہیں۔ اگر میں نے اس کے ہاتھوں سے پی لیا تو معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ کہنے لگے آپ کو اعتراض کیا ہے عیسائیت پر؟ یہ آخری بات، آپ کو عیسائیت پر اعتراض کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے اعتراض یہ ہے کہ یہ دین ناقص ہے تو دین ناقص ہے اور بہت ناقص ہے۔ اس کے دل کہنے لگے ناقص کیسے ہے؟ میں نے کہا ناقص ہے، اس کا بیٹا بیٹھا تھا ساتھ، بیوی ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ناقص اس لیے کہ آپ کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں پادری صاحب اس وقت میرے علم میں، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ یہ دو بیٹے آپ کے بیٹھے ہیں، یہ دونوں ہوں گے، یا ان میں سے جو طاقتور ہوگا وہ ہوگا، یا آپ کی بیوی ہوگی، یا کوئی بیٹی ہوگی، وارث کون ہوگا؟ اس نے حوالے دیے عام جو جیسے رواج چل رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس کی دلیل انجیل سے دیں۔ انجیل کیا کہتی ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا، بھائی کو کیا ملے گا؟ وہ پھر ادھر ادھر گھوما، کیونکہ انجیل میں تو تھی نہیں، وہ پھر مار کھا گیا۔ میں نے کہا انجیل سے بتائیں۔ اور آپ مولوی ہیں، رہے ہیں، اس وقت تو نہیں ہے، رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مقدس نے بیوی بچے بیٹیوں کا حق کیسے ادا کیا ہے کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ، اتنا حصہ، وہ دکھائیں۔ اگر وہ آپ کے پاس ہے، اس لیے ناقص کہتا ہوں کہ اس کا مرنے کے بعد لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فسادات ہیں، اور اسلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں۔ اس پر وہ مار کھا گیا، اور یہ بڑا مشہور پادری تھا۔ اس کے بعد پھر کسی عیسائی پادری کو میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ دو باتیں، ایک بات میں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے شوق ہے کہ میں اسلام کے مطابق کتابیں بھی لکھوں، یہ مجھے شوق ہے، تیری مہربانی عطا کر دے اس کتاب کا واسطہ۔ چنانچہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ قریباً 150 کے لگ بھگ میں نے کتاب لکھی، جس میں ایک مشہور میری کتاب صدارتی ایوارڈ یافتہ مدینۃ الرسول ہے۔ ضیاء نے اسے صدارتی ایوارڈ دیا تھا، بہت بڑے مجمع میں اس کا اعزاز ہوا تھا۔ ایک میری سیرت کی کتاب ہے جلوہ جانا، وہ بہت بڑی مشہور کتاب ہے، اس پر لکھی کچھ صحیح، وہ بھی میرا ذوق پورا ہوا۔ ایک میرا ذوق تھا کہ یا اللہ مجھے شوق ہے کہ میں مدرسہ بناؤں، دین کا کام کروں، یہ دعائیں تھیں میری اس وقت۔ تو اللہ کا کرم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بنتے رہے۔ اب جامعہ فریدیہ ایسا ہے جس کی حیثیت یہ ہے کہ 2200 لڑکے کا لنگر پکتا ہے، 80-85 سے زیادہ اس کے اساتذہ ملازمین ہیں، 250 سے 250 سے زیادہ اس کے کمرے ہیں ہاسٹل کے، اور پاکستان میں دینی مدارس میں اپنی حیثیت کا آپ ہے۔ ایک مجھے یہ شوق تھا حضور کی زیارت کا، یہ بھی تھا 4-5-6 چیزیں۔ چنانچہ مجھے اس سے اگلے دن ہی حضور کی زیارت نصیب ہوئی، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی اور مرتضیٰ کی یہ ساری زیارتیں نصیب ہوئی۔ اور اب میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اساتذہ کی بہت بڑی تعداد ہے، رہائش کا انتظام ہے، 5 کروڑ روپے سال کا قریباً خرچ ہے۔ اب جامعہ کے ہر ہفتے کا جو بل آتا ہے کچے آٹے کا، وہ 1.5 لاکھ کے قریب ایک ہفتے کا ہے، اور وہ سبزی، ایک وقت ہم سبزی پکاتے ہیں، ایک وقت دال پکاتے ہیں، وہ دال کا بل بھی 1.5-2 لاکھ روپے ہفتے کا ہے، اور سبزی کا بھی 1.5-2 لاکھ ہفتے کا آتا ہے۔ یہ خراجات ہیں، چل رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس تعداد اتنی ہے کہ آگے جگہ نہیں ہے، لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ اب اس آخری عمر میں
بائی پاس پر، کیا نام ہے اس کا؟ المنظور، مسجد المنظور. نہیں، بائی پاس پر 2 ایکڑ زمین ہے جامعہ کی. ایک صاحب نے، کراچی کے صاحب تھے مالدار، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جامعہ کا بہت بڑا کام ہے، ان کے پاس جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ جگہ 2 ایکڑ جامعہ کو رجسٹر کرا دی تھی. اب وہ جامعہ کا کام وہاں شروع ہے، جامعہ کا کام وہاں شروع ہے، اور اس پر کوئی 2.5 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے. ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے، کوئی چندہ لینے والا نہیں ہے، جا کر مانگنے والا نہیں ہے. صندوقچیاں کسی دکان پر نہیں دیکھی، عام مدارس میں، مسجدوں میں صندوقچیاں رکھ دیتے ہیں اس پر.